ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ فرمایا ہاں، ایک شخص جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا اور اونچی آواز سے یا حنانو یا منان پکار رہا ہوگا، اس کی آواز بلند ہوگی، اس آواز کو حضرت جبرائیل سنیں گے، کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ایک آواز سنی ہے، کوئی شخص جہنم کے گہرے گھڑے میں یا حنان یا منان پکار رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے جہنم نے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ اللہ گویا سبھی جل کر جس کو کہنا کوئلہ بن چکے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے تو دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدہ تیرا، جے قطرہ بخشے میں کم بن جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ اگر اعمال تولے گئے تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، ہمارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ اللہ ہم تو دنیا کی آگ میں ایک منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جہنم میں کیسے جا سکیں گے؟ ہم آج کی رات تیرے عدل کے نہیں، تیرے انصاف کے نہیں مولا، تیری رحمت کے سوالی ہے۔ عدل کرے
تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تو بخشے جا سکے میں ورگے منہ کالے. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ٹینشن آ جائے تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا. کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے، بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں. شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو جب ٹینشن دور کرنے کا، مشکل دور کرنے کا، پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے، چابی مل گئی ہے، تو پھر فضول باتیں کرنے کی بجائے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا نام لوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا. یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا کہ اب ان کے نام کے ساتھ وہ عمل ایک خاص ٹیگ بن گیا. اور اگر میں اب عمل بتاتا ہوں، نام آپ خود بتائیں گے. اور ان کا عمل تھا کہ ان کے اندر کمال صبر تھا. اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام. مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ ایگزامپل بن گیا. صبر تو بہت سارے لوگوں نے دنیا میں کیا، مصیبتیں تو بہت سارے اللہ والوں پر آئیں، مگر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر کمال کا صبر جو ان کا تھا، تو کیا واقعہ ہے. تو آج مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں. لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو صبر کا دامن تھامنے کی بجائے نارملی بے صبری، شکوے اور شکایات کی طرف جاتے ہیں. تو زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ ہے نا، ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور رب کریم کے جو منتخب ترین بندے ہیں، دنیا کے افضل ترین جو افراد ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، پہلے دیکھیے اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو پھر زندگی میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا. آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد میں بھی کثرت دی. ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے. اچھا پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے. اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا. آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے. بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹھ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے. اب آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی. اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا، اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے. اللہ اکبر. آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا. آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا. اسی نے دیا تھا نا. تھوڑی دیر بعد خبر آئی
کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے۔ سبحان اللہ، آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھی، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے، اب باغات بھی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا۔ اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا، اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے۔ اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتا چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن اب سب چلا گیا نا، تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا، مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افرایم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے۔ ایسا نہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہان جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت
ایوب अलैहिस्सलाम को माद अल्लाह कोढ़ की बीमारी हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोढ़ की बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि ना कोढ़ हुआ ना जजाम हुआ। आपको जिस्म पर फोड़े फुंसियां जिनको कहते हैं, आबले निकल आए थे। क्योंकि कोढ़ की बीमारी वो होती है कि जिससे लोग नफरत या हकारत करते हैं। अल्लाह के किसी भी नबी को कभी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जिसकी वजह से लोग उससे हकारत या नफरत करें या दूर भागें, क्योंकि अल्लाह ने इन नुफूसे कुदसिया को, इन नेक बंदों को, इन मुंतखब शख्सियात को लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। तो कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि जिससे लोग घिन खाकर दूर भागें। तो ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता आपके जिस्म पर आबले थे, कोड़े थी, और अल्लाह अकबर, आप उस हाल में क्या रब से अर्ज करते थे? आप अर्ज करते थे, कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, अन्नी मस्सनियत दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। तर्जुमा क्या है? मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है, रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यानी अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते थे, या अल्लाह तकलीफ पहुंची है, रहम तूने करना है, तू अरहमुर राहिमीन है। जमाने से नहीं कहते थे। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, में कोई मसला होता है, प्रॉब्लम आती है, हम सारी दुनिया से कहते हैं ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं, सारी दुनिया में से कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। उससे बात करो ना जो मसाइल को हल करने वाला है, उससे अर्ज करो ना जो मुसीबत को दूर करने वाला है। इधर उधर जाने की बजाय प्रॉब्लम यह है, जब भी मुश्किल आती है हम सबके पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। जाओ उसके पास जो हल्लुल मुश्किलात है, जो मुसीबतों को हल करने वाला, उसकी बारगाह में फरियाद करो। वो शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया वालों के पास जाते हैं। अरे अगर पुकारना है तो अल्लाह की बारगाह में पुकारो, इल्तिजा करनी है तो अल्लाह के हबीब से अर्ज करो ना। शायर लिखते हैं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। मन सल्ला अलैया औ सअला लियल वसीलता हक़्क़त अलैहि शफ़ाअती यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे लिए वसीले की दुआ की, क़यामत के दिन उस पर मेरी शफाअत साबित हो गई। तो दुरूद पाक पढ़ना ये शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने का बड़ा प्यारा तरीका है। इतना हो सके इस दिन हमने कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है। वसल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एड्रेस का मतलब दिस इज द वेरी क्रूशियल नाइट, बहुत ज्यादा नाजुक रात है। इस रात कितनी मग़फ़िरत हुई, कितने लोग बख्शे जाएंगे। प्यारे आका फरमाते, जिब्रील मेरे पास आए और आकर अर्ज की कि हुजूर आज 15 शाबान की रात है, अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बनी कक की बकरियों के बालों की तादाद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मैं और आप तो अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते, एक गोट के, हम एक बकरी के बाल काउंट नहीं कर सकते। कबीला बनी कक तो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था। इट मीन्स बिलियंस बिलियंस लोग रात की रात बख्शे जाएंगे। मगर इस रात भी कुछ लोग ऐसे हैं पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाया, शिर्क करने वाले इस रात को नहीं बख्शे जाएंगे। फिर फरमाया, जो अहादीस का मजमुआ है, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का नाफरमान, शराब का आदी नहीं बख्शा जाए। खुदारा इन चीजों से तौबा करो। पता है शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं? ये बरी होने की रात है, ये मग़फ़िरत की रात है। मेरे और आपके अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले, सोचो तो सही क्या क्या है उसमें। नमाज़ें जिसकी कज़ा हुई उसके नामा अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। हराम कारी करने वाले के नामा अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। रात अंधेरा करके गंदी चीजें देखने वालों, अमाल अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ सूद का काम करने वालों, सोचो अल्लाह की बारगाह में अमाल जाने वाले क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ भी तो नहीं है। एक रास्ता है कि आज तौबा करने, वो बड़ा करीम है, वो पिछले सारे गुनाह माफ कर
سکتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. بس آج سچی توبہ کر لو. آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ کمزور ہے، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہمیں معاف کر دے. اے کریم ہمیں معاف کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے، توبہ کر لو. اب نہیں کرنے، ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں. آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے. آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے. کیا پتا یہ شب برات، بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن گل کر تیار ہوتے ہیں، مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہے. کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا. جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب نماز قضا نہیں کرنی، اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے. پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں. وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے، شعبان آ گیا ہے. اب نفلی روزے، اب تلاوت قرآن، اب درود پاک، کثرت سے نمازیں. خدارا اس کی عادت بنائیے. اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی، عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے. 6 نوافل پڑھیں، وہ رات اجتماع میں، عبادت میں، صلاۃ التسبیح میں گزاریں، اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے، نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے. Try to understand یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شرابی نہیں بخشا جا رہا. توبہ کرنا، چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز. وہ رحیم، وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے. پلیز توبہ کرنا. مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیج میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے. کبھی سوچا اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا، آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے. کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا، اور اگر نشے میں مر گئے کیا جواب؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہو؟ نہیں میرے بیچ اسلام، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے. خدا را سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگی، سجدے میں سر جھکائی. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, please ان کے پاس جائیے اور معافی ان سے، ان کے پیر پکڑ لیجیے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے. شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائے. پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑائیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے. پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں، اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرم کا، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھو.
اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا سوچی تو سسٹم بنے گا کیا؟ پلیز میک ریپینٹنس، پھر لڑائی اپنے رب کی بارگاہ۔ اور دیکھیں توبہ کیا ہے، توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلط کیا ہے، مالک معاف کر، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ہے، اے اللہ نہیں کروں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، I promise you your God یا اللہ عز و جل، پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں، پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے۔ What a beautiful incident، کیا خوبصورت بات۔ شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو۔ آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو، تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ We are not able to count our own hair، اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا، وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے، مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائے۔ فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویر بنانے والا، یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق نجومی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے، جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا، دشمنی چھپانے والا، دل میں جیسے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی مغفرت ہے، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ قبرستان بھی جانا سنت ہے نا، نہیں گئے تو ابھی آپ جائیے گا۔ یہ قبرستان جانا بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اسی لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے، اب جایا کرو اور وہاں جا کے عبرت لیا کرو۔ قبریں جا کر دیکھے تو صحیح، کچھ تو خیال کرے کہ یہی میری 2 گز کی زمین میرا بھی ٹھکانہ ہے۔ اتنے بڑے گھر ہو، بڑا ہوادار گھر ہو، ویسٹ اوپن ہو، ایئر کنڈیشن ہو، نرم بستر ہو، یار لائٹ جائے تو UPS بھی ہونا چاہیے، اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے۔ ایک رات بغیر پنکھے کے جس کو نیند نہیں آتی، قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا بنے گا؟ قبرستان جا کر دیکھے تو صحیح۔ آپ کو پتا ہے آج کلفٹن کے علاقے میں آؤ، بلڈنگ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے سارے پیسے والے رہتے ہیں، بھائی 10 کروڑ کا فلیٹ ہے، ادھر بنگلے والے رہتے ہیں، یہ بڑے علاقے والے لوگ ہیں۔ غریب علاقے میں جاؤ تو گھر دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ مکین غریب ہے۔ دنیا میں مکان دیکھ کر مکین کا اندازہ ہو جاتا ہے، قبرستان میں قبر دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا۔ ہر قبر کی الگ کہانی ہے، ہر قبر کی الگ سٹوری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، دیر از نو تھرڈ کیٹیگری۔ ہماری دنیا میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، فلیٹ الگ ہوتے ہیں، بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں، بنگلو الگ ہوتے ہیں، مکان الگ ہوتے ہیں، جھوپڑیاں الگ ہوتی ہیں، روڈ پہ سونے والے الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے شاید 50-60 کیٹیگری بن جائیں گی، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، VIP کلاس، بہت ساری کلاسیں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ There is only 2 classes in the graveyard.
سنو غور سے، قبرستان جاتے ہو نا، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے، تیسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی، کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ عربی میں حدیث سن لو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کتنا پیارا جملہ ہے، ریاض الجنہ سنا نا جب مدینے پاک میں، اس حدیث میں اس لفظ کو استعمال فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دیر از سیکنڈ آپشن، فرمایا او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سچا سچا جواب دینا، مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا ہے، میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور سچا ایمانداری والا جواب۔ آج میری موت ہو جائے، ہو تو سکتی ہے نا، آج تو بلکہ رات بھی وہی ہے جس میں لکھا جائے گا کہ اس رات کس نے جانا ہے، پتہ ہے ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جائے گا کہ اس رات اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، مقام، ٹائم، ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ۔ ہمیں نہیں پتا، مگر ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو، کل آخری ہو، چلے آج میرا انتقال ہو گیا، سچا جواب دینا۔ گھمانا پھرا اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا، ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں، ادھر نہیں، وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ سوال یہ کہ اگر آج مر گیا، قبر میں گیا، جیسی زندگی گزاری ہے، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نماز پابندی سے ہیں، گناہ کی عادت نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، میری آنکھیں بھی گناہ نہیں کرتی ہیں، میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہوں، حرام روزی بھی نہیں کماتا ہوں، بے حیائی بھی نہیں کرتا ہوں، ماں باپ بھی میرے راضی ہیں، اللہ کرے ایسا کوئی اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہو جس کے دل سے سچی آواز آ جائے کہ جناب اپنا تو بیڑا پار ہے۔ باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار گناہ ہی زیادہ ہے، نیکیاں اول تو کی تھوڑی ہیں، اور جو کی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے اس میں بھی پرابلم ہے، ریاکاری الگ ہے، دکھلاوا الگ ہے، بناوٹیں الگ ہیں، پتہ نہیں کتنے اس میں دنیا کے مقاصد ہماری نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ پھر تیاری کب کریں گے؟ دو ہی کیٹیگریز ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا۔ تو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کب کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا آپ کتنے دن رہ گئے ہیں۔ پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی شب برات مسجد میں اجتماع تو ہوگا مگر ہم نہ ہوں، باتیں کرے لوگ، یار پچھلی بار تو آیا تھا، اگر اس بار نہیں ہے، کہاں ہے؟ قبر میں ہے۔ کیا کریں گے قبر میں؟ قبرستان جاتے ہیں نا، ایک اور چیز دیکھا کرے، کبھی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ کوئی کفن میں جیب دیکھا ہو؟ نہ تجوری ہے نہ جیب ہے۔ جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ تو جانا ہی نہیں قبر میں، تو جو قبر میں جائے گا وہ کیا جائے گا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا نا، روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایکچوئل وہی ہے جو اعمال ہم آگے بھیجیں گے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ شب برات تو ریئلائز کر لو کہ اعمال جمع کرنے ہیں، مال ٹھیک ہے اتنا جمع کر لو جتنی دنیا گزر جائے گی، مگر یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور پھر کیسے موت اور عذاب کیسے آتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، بڑا عجیب اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے، میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن نہ کرنا، مجھے ایک لوہے کا صندوق بنانا، لوہے کے میرا جو تابوت ہے وہ لوہے کا بنانا، اس تابوت کو ایک لوہے کے صندوق میں ڈال دینا اور اس کو چھت کے ساتھ لٹکا دینا، دفن نہیں کرنا۔ بچوں نے کہا یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں ہم بادشاہ سلامت؟ کہتا میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں ہی نا، جب قبر میں جاؤں گا نہیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اس کی اپنی منطق تھی۔ تو مرا تو بچوں نے اسی وصیت پر عمل کیا، لوہے کا تابوت بنایا، اس کو تالا لگایا، اس کو لوہے کے صندوق میں ڈالا، اس کو بھی تالا لگایا، پھر زنجیر سے اس کو لٹکا دیا چھت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں جب یہ سب ہو گیا تو ابھی کمرہ بند کیا، رات ہوئی تو کمرے سے آواز آنے لگی، سب پریشان تھے، تابوت بھی بند، اس پر بھی تالا، صندوق پر بھی تالا، وہ تو لٹکا ہوا پر لیکن اوپر سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی۔ ڈرتے ڈرتے صندوق کھولا، تابوت کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس تابوت میں اس بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی سوراخ نہیں تھا، وہ کیسے پہنچا اندر؟ سب حیران۔ اب جناب بڑی مشکل سے سانپ کو نکالا، اس کو مارا، پھر صندوق کو بند کیا، پھر لٹکا دیا۔ جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی، اگلی رات پھر کمرے سے آوازیں آنے لگی، پھر جا کے جب صندوق کھولا، تابوت کھولا تو اس سے بڑا سانپ اس کی صندوق میں موجود تھا جو اس کو کاٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سانپ کو باہر نکالا، سانپ کو مارا، پھر تالا لگایا، پھر لٹکا دیا۔ اگلی رات پھر آوازیں، جب دیکھا تو پتا چلا کہ اب تو اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم کچھ بھی کر لیں یہ عذاب ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کی لاش کو نکالا اور قبر میں دفنا دیا۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ سمجھنی ہے بات. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. برف والے کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ برف جس کے ہاتھ میں ہو اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے زندگی کا راز ایک برف والے سے سیکھا. ایک برف والا تھا. اب تو برف کم بکتی ہے مگر پہلے، آج سے کچھ سال پہلے تو بڑی بکتی تھی، رمضانوں میں اب بھی بکتی ہوگی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جلدی خرید لو ورنہ کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا. کہتے میں نے جملہ سنا مجھے بات سمجھ آ گئی. میری زندگی بھی تو یہی ہے نا. ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک برف کی، ہمیں سب کو ایک بلاک دے دیا گیا، برف پگھل رہی ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. کسی کی کل ختم ہونی ہے، کسی کی مہینے میں ختم ہو جائے گی. تو شاعر کیا خوب بات سمجھا رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا جو کرنا. ہاں لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے یہ تو زندگی موج کرنے کے لیے ملی ہے، میں تو ابھی بہت سارے پلان ہیں، میرے بڑے ارادے ہیں. شاعر کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا. یہ جو عالم برزخ ہے نا ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں ہم تو قبرستان جاتے ہیں، کوئی چیخو پکار تو آتی نہیں، عذاب کی آواز. یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، اللہ کسی کسی کو دکھا دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور ان کی آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. اب یہ موت سے قیامت تک کا جو عرصہ ہے نا، جب ہم مریں گے نا اور قیامت تک، یہ مٹی کے نیچے گزرا تو وہ قبر ہے. کسی نے کسی کو شیر نے کھا لیا تو اس شیر کا پیٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے قبر ہوگی. کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو وہی قبر سمجھی جائے گی. تھوڑے دنوں پرانی بات ہے نا، $2.5 لاکھ دے کر گئے تھے نا سمندر کے اندر. کتنے پیسے خرچ کیے؟ کروڑوں روپے. ہزاروں فٹ نیچے گئے کیونکہ وہاں موت لکھی تھی. یعنی کروڑوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہنچے کہ جہاں موت لکھی ہوتی. انسان پہنچتا ہے وہاں پر. ہاں ہمارا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے، ہماری جگہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کا ساتھی بیٹھا تھا، ملک الموت آیا. حضرت سلیمان کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، آپ کے چرند و پرند پر بھی حکومت تھی. تو ملک الموت آئے اور اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. ملک الموت تو چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پتہ یہ کون تھے؟ کون تھے؟ ملک الموت تھے. لگتا ہے حضرت میری روح قبض کرنے آئے تھے، آپ کی تو ہواؤں پہ حکومت ہے، آپ جلدی سے ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اٹھا کر ہند میں لے جائے. تو آپ نے دعا کر دی، وہ بندے کو ہوا اڑا کے لے گئے. تھوڑے دنوں بعد ملک الموت پھر آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس دن کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں پریشان، میں اس لیے گھور رہا تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے. بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. بات آئی سمجھ؟ دعا کر کے وہاں پہنچایا گیا اور وہاں روح قبض کی گئی. وہ جملہ سنتے ہو نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم وہاں پہنچیں گے. یہ سمندر کے اندر گئے نہیں تھے، ان کو بلایا گیا تھا، ان کا وقت پورا ہوا تھا. جنہوں نے واقعہ پڑھا ہوگا، آج سے کچھ دنوں پرانی بات ہے، جہاز کے اندر کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کی جنگل میں موت ہو جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں میں عافیت والی موت دینا. اللہ ڈوبنے والی، پھٹنے والی ہیں، جانوروں کے ذریعے پرخچے اڑنے والی، بم دھماکے والی موت نہیں. اے اللہ میں ایمان والی، عافیت والی، ہمارے مقدر میں مدینے والی موت لکھ دے. اے اللہ جب آخری وقت آئے ہم مدینے پہنچ جائیں، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں، روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، عشق رسول میں روتے ہوئے ہمارا دم نکل جائے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اللہ کرے ایسا کرم ہو جائے کہ بس ہم مدینے میں ہمارا انتقال ہو. مگر مرنا تو ہے نا، ہم کیوں نہیں سوچتے، کیوں تیاری نہیں کر رہے، کس بات کا انتظار ہے؟ یہ قبرستان جانا، یہ جنازے اٹھنا. اچھا آپ کو پتہ ہے بہت اہم بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. یہ جو جنازہ ہے نا، ہم تو دنیا سے چلے گئے نا، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جا کے تو فرشتے آتے ہیں نا، تو مرنے کے بعد یہ سارے کام بھی فرشتے کر لیتے ہیں. غسل، کفن، دفن، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے اٹھا کے لے جاتے بندے. یہ سارا کام پبلک سے کیوں کروایا گیا؟
کبھی سوچا آپ نے؟ بھائی سوال جواب بھی فرشتے کریں گے، عذاب بھی فرشتے دیں گے، نعمتیں بھی قبر میں فرشتے دیں گے، لیکن یہ جو قبر سے پہلے کے معاملات ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں کیوں دیے گئے؟ یہ پریکٹیکلی پبلک کو دکھایا جانا ہے کہ دیکھو غسل ہو رہا ہے، دیکھو کفن ہو رہا ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے، دیکھو یہ میت اب اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، اپنے آپ کے اوپر مکھی بیٹھے وہ بھی نہیں اڑا سکتی، اور پھر یہ قبر میں ڈالا جا رہا ہے، پھر قبر کو بند کیا جا رہا ہے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑنے دیتے، ہم آواز لگاتے ہیں بھائی ذرا ادھر بھی پتھر لگاؤ، سوراخ ہو گیا ہے، نظر آ رہا ہے۔ کبھی سوچا میں بھی قبر میں جاؤں گا، میرا ہی دوست کہے گا بھائی یہ تھوڑا سا سوراخ بھی بند کر دو، کسی کو یہ خیال نہیں آئے گا میرا اکیلے کیا بنے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے یہ سب میرے ساتھ ہونا؟ یہ پریکٹیکلی غسل کفن دفن کروانے کی ایک حکمت بھی ہے۔ اور یاد رکھو کفن پہنانا آسان ہے، کفن پہننا آسان نہیں ہے۔ میت کو غسل دینا آسان ہے، مگر جس میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس پہ سوچو کیا بیتتی ہوگی۔ قبر میں اتارنا آسان ہے، قبر میں اترنا آسان نہیں ہے، مگر ہمیں بھی اترنا پڑے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، ورنہ انسان کہتا ہے بعد میں کر لوں گا توبہ، ابھی ٹائم ہے یار، مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، ابھی بھی شیطان کسی کے کان میں بات کر رہا ہوگا یہ مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تو یار جوان ہوں بھائی، بوڑھا ہو کے میں بھی اللہ اللہ کروں گا، یہ بھی مولوی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں 50 سال کے ہی ہو گئے نا، میں بھی 50 سال کا ہوں گا تو اللہ اللہ کر لوں گا۔ چلے بھائی آپ کے پاس اگر گارنٹی ہے مجھے بتا دیں کہ آپ 50 سال تک جیئیں گے؟ ہے کوئی یہاں ایسا جس کے پاس 1 سال زندہ رہنے کی گارنٹی ہو؟ اس مسجد میں پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ جس کے پاس 1 ہفتہ جینے کی گارنٹی ہو؟ اچھا کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو ہوگی آپ کے پاس، وہ بھی نہیں ہے۔ اتنے عقل مند تو ہیں کہ یہ پتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کی تیاری کیجئے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو تنگ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اس کے بتایا سے اس کا رسول جانے۔ تو فرمایا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے جو کافر کو دیا جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبر میں غیر مسلم پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ارشاد فرمایا یہ 99 سانپ ہوں گے، ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا، یہ 99 سانپ اسے قیامت تک کاٹتے رہیں گے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم مسلمان ہی دنیا سے جائیں، یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے ایمان کی۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں تو جناب بڑی اچھی بات ہے، ایمان والے ہیں، مگر ایمان سلامت رہے اس کی فکر کون کرے گا؟ یاد رکھیے اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب یہ اسلام ہے، the most growing religion on earth۔ کائنات میں سب سے تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ جس طرح لوگ مسلمان ہو رہے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کوئی ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ ہم کیا دعا کریں؟ ہمارے نبی پاک دعا فرمایا کرتے، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں نا۔ جن کے صدقے ایمان ملا ہے وہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ ہم میں سے کسی نے دعا کی؟ ہم کبھی ٹینشن میں آئے؟ میری گاڑی، ابھی کسی کی گاڑی باہر کھڑی ہوگی اس کو ٹینشن ہوگی یار نئی گاڑی لی ہے کہیں اسکریچ نہ لگ جائے، قیمتی موبائل جیب میں ہو تو اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں ہاں یار پڑا ہوا ابھی تک نکلا نہیں ہے، اتنی ٹینشن ہے تمہیں اپنے پیسوں والی چیزوں کی۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، کبھی اس کی ٹینشن لی کہ اللہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان چھن نہ جائے، میں مرتے وقت مسلمان مروں؟ ہے برے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں، ایمان چھن جانے کے بڑے اسباب ہیں۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ نحوست ہے، ایمان چھن جانے کا ڈر ہے۔ جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس سے ایمان چھن جاتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، اللہ رسول کا مذاق، جنت و دوزخ کا مذاق، کامیڈین بنائے ہوئے لوگوں نے ہیں، آپ تو ویوز کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، نہ بیٹھو ان کی صحبتوں میں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی 4 سال پہلے کووڈ آیا تھا نا، کووڈ نے سکھایا نا سوشل ڈسٹینس، نہیں یار یہ چھینک رہا ہے اسے دور رہو بھائی، اس نے ماسک پہنا ضرور کچھ ہوگا، اتنا ڈر گئے تھے۔ تمہیں ایک بیماری کی وجہ سے دور رہنا سمجھ آ گیا، جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے ان لوگوں سے دور رہنا سمجھنا آیا۔ آج پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، 2 شراب پیتے میں تو بیٹھتا ہوں۔ وہ جوا کھیلتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن میں بیٹھتا ہوں، وہ بری باتیں کرتے ہیں میں نہیں کرتا، میں کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ آپ کو پتا ہے جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہو، کہ مجھ پر عذاب الہی نہیں آ جائے گا؟ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ 2 اور 2 4 والی باتیں، کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، اس بلڈنگ میں رہتے ہیں ہم، یار نیچے آگ لگی ہے نا اوپر تو نہیں لگی، پوری بلڈنگ خالی ہو جاتی ہے،
आग जहन्नम की आग लगी हुई, आप उधर बैठे हुए हैं। और एक बार और याद रख लें कि जितनी बुराइयां हैं ना, बड़े यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, मेरा ये दावा है, आप जाके चेक कर लो, किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी चोर, किसी डाकू, किसी भी बुरे काम करने वाले से एक बार पूछ लो कि भाई ये आदत किधर से मिली है। एक बंदा नहीं कहेगा कि अम्मी ने सिखाई थी, अब्बू ने सिखाई थी, अब्बू ने कहा बेटा आज तेरी बर्थडे तो ये तेरे को चरस का सिगरेट दे रहा हूं, किसी अम्मू अम्मी ने नहीं पिलाया था। किधर से आई सारी आदतें? बताओ ना, बुरे दोस्तों से आई ना। इसका मतलब 2 और 2 4 वाली बात है कि बुरी सोबत ही बंदे को बुरा बनाती है। हम बुरी सोबत छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने तो दोस्त भी वो बनाए कि नमाज पढ़े तो मजाक उड़ाते हैं हमारा, मौलवी बन गया, किधर जा रहा है भाई, ठीक है जुम्मा पढ़ लेता है, बहुत है, हमें वही दोस्त अच्छे लगते हैं। क्यों बचाइए, मुझे वो दोस्त चाहिए क्यों? हम क्यों नहीं समझ रहे ये बात? हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं बुरे लोगों में बैठकर। हमें अगर वाकई नेक बनना है तो हमें नेक लोगों की सोबत अपनानी होगी। सिंपल इज दैट। अच्छी सोबत में आए, आपको अच्छाई करने का दिल लगना लग गया, आपका जिक्रुल्लाह का दिल चाह रहा है, आपका दुरूद पाक पढ़ने का दिल चाह रहा है, ये अच्छी सोबत की बरकत है। बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिकली फॉर्मूला आ गया ना। तो प्लीज आज कुछ डिसाइड करो यार, आज कुछ तय करो। अगर देखिए आपने वो 6 गुनाहगार 7 गुनाहगार सुने, शराब का आदी नहीं बख्शा जाएगा। अगर मेरा कोई अल्लाह ना करे कोई भाई ऐसा बैठा है मुझे सुन रहा है, शराब की आदत है, खुदारा तौबा कर लो, ये कितना बड़ा गुनाह है कि शबे बरात भी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन अगर शराबी नहीं बैठा ना कोई, यहां पर शराबी का दोस्त बैठा होगा, है ऐसी पार्टियों में जाने वाला तो जरूर बैठा होगा, मैं क्या करूं दोस्त पीते हैं, क्या करें शादियों, आजकल सुना शादियों में कोल्ड ड्रिंक की तरह शराब पी जाती है। अच्छा सिर्फ शराब नहीं, तरह तरह के नशे चल रहे हैं, ड्रग्स चल रहे हैं। मैं नहीं करता, दोस्त करते, ना जाए आप फिर मुब्तला हो जाएंगे। नहीं भी मुब्तला होंगे तो उन पर जो लानत बरस रही है, देखिए ना ये कितने बड़े मुजरिम है कि शबे बारात नहीं बख्शे जाएंगे, फिर जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा। कितना आम हो गया ये बदकारी, इतना आसान हो गया मादअल्लाह। अच्छा लोग कहते हैं पाकिस्तान में जरा जानने वाले फला मुल्क चलते हैं, फला मुल्क चलते हैं, क्या क्यों जाते हैं बैरून मुल्क? लेकिन आप सोचिए, आप अकेले किसी मुल्क चले भी गए, आपने अपनी पसंद का गुनाह कर भी लिया, रब तो देख रहा है ना, उसको क्या जवाब दोगे? और ये कितना बड़ा गुनाह है कि आज जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा। खुदारा तौबा कर ले। ये पहले आंख बहकती है, याद रखिएगा। ये जो मोबाइल फोन हमारे हाथ में है ना, ये जन्नत में भी ले जा सकता है, ये जहन्नम में भी ले जा सकता है। इसी मोबाइल फोन से वो कुछ देख रहे हैं कि पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। तौबा करें। ऐसी बेहया दोस्तों में, बेहया लड़कियों से दोस्तियां, उनसे फोन पे बातचीत, सारी सारी रात क्या कर रहे हैं भाई? क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? अल्लाह को क्या जवाब? सब बख्शे जाएंगे, कहीं हम ना रह जाएं इन चीजों से। अच्छा ये पता क्यों? क्योंकि सोहबत ही वही है ना। हम बैठते ही उधर इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें होती है, जिधर जिक्र ही हो रहा होता है। अब मुझे एक बात बताएं, राइट नाउ किसी के जहन में इस तरह की बेहयाई का ख्याल आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? आप अच्छी सोहबत में बैठे। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं, हम कहते हैं यार मैं कैसे बचूं गुनाहों से, एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला कि आप अपनी सोहबतें अच्छी कर लें। अच्छे लोगों में बैठेंगे तो खौफे खुदा दिल में आएगा, गुनाह से दूर होने का जी चाहेगा। फिर कौन सा गुनाहगार नहीं बख्शा जाएगा? माँ बाप का नाफरमान। ये कितनी बढ़ गया ये प्रॉब्लम। कितना माँ बाप के सामने जबान चलाते हैं आज के नौजवान, हैं माँ बाप को डांटते हैं। वो दिन दूर हो गए कि माँ बाप बच्चों को डांटे, बच्चे शाउट कर रहे हैं माँ बाप पर। बल्कि ये हाल हो गया कि माँ बाप डर रहे हैं, अपने बच्चों से बात करने में डर रहे हैं कि यार बच्चे को समझाऊंगा तो मुझसे लड़ेगा, बेटी को समझाऊंगी तो माँ कहती बेटी मुझ पे चीखेगी। तू है उस औलाद पर कि जिससे माँ बाप डर रहे हैं। याद रखो हदीस पाक में आता है, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे उसका रब नाराज। तुमसे सारी दुनिया राजी है, मेरे दोस्त राजी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे जरा मोहल्ले वाले राजी, और माँ बाप नाराज बैठे, बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे। देखिए ना कितना बड़ा गुनाह है कि शबे बारात सब बख्शे जाएंगे, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। अपने माँ बाप को राजी करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। खुदा की कसम उससे बड़ा खुशनसीब कौन है कि शबे बारात भी है और तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारा वालिद तुम्हारे पास है। अरे तुम्हारे न्यारे हो गए आज की रात तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर दे, फिर चाहिए क्या तुमको? आज की रात तुम्हारा बाप तुम्हारे पास है, जाओ ना उससे दुआ करवाओ, पूछो उससे जिनके चले गए माँ बाप, कब्रिस्तान जाना पड़ता है उनसे बात करने के लिए। याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जिनके माँ बाप है ना, जब चले जाएंगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा ये क्या हस्तियां हैं। 2 मौके पर तो माँ बाप बड़े याद आते हैं। जब जिंदगी में बंदा कुछ हासिल करता है ना, कोई नया घर ले ले, कोई गाड़ी ले ले, कोई तरक्की हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए ना, फिर माँ बड़ी याद आती है। काश माँ होती ना, देखती तो कितना खुश होती है, वालिद होता तो कितना खुश होता कि आज अल्लाह ने मुझे इतनी तरक्की दे दी है। वो शेर है ना, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। फिर बड़ी याद आती है माँ और वालिद के, यार आज अल्लाह ने किधर पहुंचा दिया, मगर माँ ही नहीं है, जो दुआएं देने वाली थी वो वालिद ही नहीं है, जिसकी वजह से इधर पहुंचा उसको बता ही नहीं पा रहा।
ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں. اور ایک دوسرا موقع ہوتا ہے جب کوئی بڑا غم آ جائے نا, کوئی بڑی پریشانی آ جائے, کوئی بڑا مرحلہ آ جائے, پھر بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی نا, اس کے قدموں میں سر رکھتا, وہ دعا کرتی, میری مشکل حل ہو جاتا. ماں ہے ہی نہیں, کس سے دعا کرو. والد ہوتا نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا, بے شک بوڑھا تھا مگر وہ ایک جملہ کہتا تھا, دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کہ بیٹا گھبرا نہیں, میں ہوں. مگر اب نہ وہ سر پہ سایہ ہے, نہ وہ دعاؤں کا دروازہ ہے. اور آج ہے تمہارے پاس تو قدر نہیں کرتے ہو, ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہو. ماں کہتی بیٹا ٹائم دو, ماں ٹائم نہیں ہے میرے پاس, اب وہ میرے پاس ٹائم نہیں, میں جا رہا ہوں دوستوں میں. وہ کام کہتے ہیں, منع کر دیتے ہو ان کو. ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی برباد. اب سوچے نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات ماں باپ کا نافرمان نہیں. اچھی صرف شب برات نہیں, شب قدر کی فضیلت جب آپ سنو گے, یہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں, یہ وہ لسٹ ہے جو ہر بڑی رات میں آپ سنتے ہو کہ فلاں سب بخشے جائیں گے, یہ نہیں بخشے جائیں گے. ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ملے گا. اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن ماں باپ کو راضی نہیں کرتے. خدا را ایسا نہ کرو, چلے جاؤ ان کے پاس, ان کے پیر چومو, ان کے ہاتھ چومو, ان سے معافی مانگو, ان کو کہو کہ مجھے معاف کر دو, مجھ سے راضی رہنا. آپ ذرا سوچو یہ کتنی کمال کی ہستیاں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, صرف دیکھے, ذرا سننا حدیث کو, محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. صحابی نے عرض کی, حضور وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, حضور کوئی 100 بار دیکھے. اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب, کوئی 100 بار دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی 100 بار دیکھے, اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اب میرا سوال ہے آپ سے, صرف دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی لانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اگر ان کی کسی وجہ سے میں کوئی ان کی خدمت کر رہا ہوں تو کتنا ثواب ہوگا یار دیکھنے پر حج کا ثواب. مگر آج تو جب خدمت کی باری آتی ہے تو بچہ جی چراتا ہے. میں صحیح بتاؤں, لکی ہے وہ اولاد جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا, بڑھاپے میں ملے اور خدمت کا موقع ملا. کئی ماں باپ ایسے ہیں یقین کرو جنہوں نے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا, ہماری خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے, ہماری تو باری ہی نہیں آنے دی, وہ ہماری خدمت کرتے رہے چلے گئے. اگر تمہاری باری آئی ہے نا, وہ بیمار ہیں, تمہیں دوائی دلانے کا موقع مل رہا ہے, ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے, انہیں ٹائم دینے کا موقع, تم لکی ہو, تمہاری جنت کا راستہ رب نے کھول دیا. اس کو سعادت سمجھنا, موج نہ سمجھنا. مگر آج حال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو یہ میرا ہے تمہارا نہیں ہے,